آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ویسے تو اچھے ہیں اور آپ کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کے ہسبینڈ کو عادت ہے خود کو سیٹسفائی کرنے کی خود ہی سے، اور یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اب تکلیف دہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ فزیکلی فٹ ہے، ایوری تھنگ از اوکے، اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اس کو، یعنی جوک کے طور پہ اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی آپس کے تعلقات بہت عجیب طرح کے ہیں، بیکاز ہی سیز کہ جب تمہیں ضرورت ہوا کرے تو یو کین آسک می، تو obviously you find it very weird. Traditionally بھی اور naturally بھی it doesn't happen like this. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہت پریشان ہو رہی ہیں اور آپ کو اس کا کوئی حل بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو اور خاص طور پہ جو اصل پرابلم ہے he is not ready to communicate about it. مذاق وذاق کی بات ایک ہو گئی چل گئی، لیکن بیٹھ کے اس پہ بات کرنا اور اس کا کوئی حل ڈھونڈنا، تو فرسٹ آف آل ہی feels offended، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین ہی ڈیفینڈس، اور اس کو بہت وہ ویہیمنٹلی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی پوری طرح کیفیت کو سمجھ رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ مین جس طرح سے نان کمیٹل ہوتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا نا آپ کو یہ کہہ کے کہ وین ایور یو نیڈ می جسٹ آسک، اینڈ obviously دس از ناٹ اوکے، دس از ناٹ اے نیچرل پروسیس۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے یو فائنڈ اٹ ویئرڈ ٹو آسک ہم فار سچ تھنگ، لیکن آپ کی سچویشن بھی تو ویئرڈ ہے نا، آپ کے ہسبینڈ اس طرح سے نارمل نہیں ہے نا، تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ ان آرڈر ٹو ڈریگ ہم آؤٹ آف ہز کمفرٹ زون، آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک ہے جو آپ ایکشن ایک لے سکتی ہیں، تو اور یہ جب تھوڑی سی ان کو اس میں ریپلیسمنٹ بھی نظر آئے گی نا، دین وین اٹ بیکمس اے روٹین، تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو آپ ایک کام کیجئے، تو آپ کے ہسبینڈ کے لیے بھی آسان ہوگا وشیس جو سائیکل ہے اس کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایک الٹرنیٹیو ہونے لگ جائے گا نا موجود۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی مقرر کر لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب معاملات نیچرلی صحیح نہیں ہو رہے ہوتے نا، تو پھر ہم ہمیشہ اس کو قانون کے ساتھ یا کسی اصول کے ساتھ یا کسی ایک ضابطے کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائک آپ طے کر لیجئے کہ ٹوائس ان اے ویک، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹائم آپ مقرر کر لیں اور اس کو کہیں اف ہی از لائک اے گڈ مین، اور جیسے کہ مجھے اپیئر بھی ہو رہا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو پرابلم ود ہز کنڈکٹ ان جنرل، تو میرا خیال ہے ہی ول ریئلائز دیٹ۔ تو یہ جو آپ کو نا یہ بہت فائدہ دے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے جب انرولی انٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا ریلیشن شپ میں یہ اس طرح سے کر کے جب اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا اس کو ریگولرائز کرنے کا بہت فائدہ رہتا ہے۔ روٹین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارا باڈی کلاک بھی کام کرتا ہے، وین یو ہیو سیٹ اے ٹائم، تو آپ کا سب کانشیس اس بات کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس مومنٹ کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی، خواہ آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، دین اٹ بیکمس ایزی، لائک اٹ فالس نیچرلی۔ ایک تو یہ میری آپ کو بہت زیادہ یہ آپ کو ریکمنڈیشن ہے یا ایڈوائس ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو ان جنرل یا فار ادروائز ان کے ساتھ بات تو کرنی پڑے گی نا، تو آپ ان کے ساتھ بات کرنے میں شرمائیں نہیں، اور ان کو یہ بات کہیے ہی نیڈس ٹو ٹیک یو سیریسلی۔ اور مردوں کی مصیبت ہی ساری ہوتی ہے، بیویوں کو وہ سیریس نہیں لیتے ہیں، دنیا کے ہر بندے کو وہ سیریس لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو سیریس لے لیتے ہیں، بیویوں کو نہیں لیتے، تو اس کے لیے بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں بہت ہی اپنے خاندان میں پریشان ہوتی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، سیریس ہوتے ہی نہیں تھے، اور جب تک وہ اور اگر میں غصہ کر جاتی تھی ان کے سیریس نہ ہونے پر، تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے تھے، اور اگر میں اور ایسے چلتا رہتا تھا تو وہ میری بات کو اہمیت دیتے ہی نہیں تھے۔ کئی دفعہ سیریس باتیں بھی ہوتی تھیں، آپ کا معاملہ خیر الگ ہے، لیکن میرے پاس بھی کئی دفعہ سیریس باتیں ہوتی تھیں، تو پھر میں نے تھوڑی سی اپنے تعلقات کے اندر میں فارمیلٹی لائی، تو وہ مجھے یاد ہے میرے ہسبینڈ نے اس کے لیے بہت زیادہ ایک دم چونک گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ ان دی بگننگ ہی ریزسٹڈ، لیکن وین آئی جب میں نے پرسسٹ کیا، تو دین I saw کہ he started to take it seriously۔ تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دیتی ہوں، آپ اپنے تجربے کے ساتھ کریں، کیونکہ once you need to make him sit on the table, once he sits or sits in a serious mood, then the normal communication would be okay۔
اور بسائڈس مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ ریزسٹنس نہیں آئے گی، کیونکہ ہی انڈرسٹینڈس دیٹس اے گڈ تھنگ. تو سب سے پہلی بات ہے میں ایسے کیا کرتی تھی، وہ ہسبینڈ کو میں کہہ دیتی تھی کہ بات کرنی ہے آپ سے، کیونکہ اگر تو میں یہ نہ کہتی کہ بات کرنی ہے آپ سے، تو وہ تو کہتے تھے کہ چلتے چلتے میرے سے بات کر لو، اور اس کے اندر ڈانٹ بھی دیتے تھے، اونچی بول رہی ہو، آہستہ بول رہی ہو، ایسے کر رہی ہو، ویسے کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کے لیے پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ سے ذرا میں نے ایک سیریس بات کرنی ہے، تو مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں گے آپ؟ تو اس پر وہ پھر فوراً ہو جاتے تھے، کر لو نا، ابھی کر لو، اس میں کون سی بات ہے. کبھی پیار سے کہہ دیتے مجھ سے بات کرنے کے لیے کیا ٹائم لینے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، آپ سمجھ رہی ہیں نا، آئی مین بزنس، تو یو نیڈ ٹو ٹیک ٹائم، سیٹ اے ٹائم فرسٹ. پھر میں ان سے کہتی تھی کہ اب آپ ایسا کریں کہ، تو وہ مجھے کہتے تھے اچھا. پھر میں فارغ ہوتا ہوں تو بتاتا ہوں. اب وہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے. ہسبینڈ دس ہیٹ ٹو فالو دی سسٹم، کبھی بھی نہیں. بلکہ وہ سسٹم پر اگر آپ ان کو لانے کی کوشش کریں، وہ تو لڑ پڑیں گے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول می. تو پھر لیکن آئی ٹرائی ٹو بی ویری ریسپیکٹفل، ناٹ بیگنگ، کیونکہ بیگنگ کو تو وہ فوراً ڈسکارڈ کر دیں گے نا. ریسپیکٹفل بٹ فرم. تو پھر میں ان سے کہتی تھی کہ، وہ کہتے تھے بتاتا ہوں نا یہ وہ. تو میں کہتی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد ٹھیک ہے. تو پھر وہ مجھے کہہ دیتے تھے نہیں نہیں میری فلاں کلاس ہے، یا میں نے فلاں سے ملنے جانا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں عشاء کے بعد کر لوں آپ سے بات. تو عشاء کے بعد اچھا اچھا اچھا. اور اس پہ بھی مردوں کا دل یہی ہوتا ہے، کھانا آ گیا، آپس میں بات چیت میں لگ گئے، تو اس کی بیوی کی جو باؤنڈریز ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر میں کہتی تھی اگر میں دیکھتی تھی کہ وہ عشاء کے بعد مل گئے تو ٹھیک مل گئے، کیونکہ میں یہ آپ کو بہت اپنی تکلیف سے اسٹرگل بتا رہی ہوں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اول تو یہ ہوتا تھا کہ وہ، یعنی ان کو ایک طرح سے سیریس کر کے بٹھانا اتنا بڑا کام ہو جاتا تھا. کئی دفعہ عشاء بھی چلی جاتی تھی، اور پھر میں عشاء کے وقت حوصلے کے ساتھ، کیونکہ وہ ہی از لوکنگ فار فائٹ. فائٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن کریٹ کریں گے، اور ٹینشن اور پریشر کے اندر جو ویک پارٹی ہے اسی کو آنا پڑے گا. بہرحال میں بڑے حوصلے سے کہتی تھی اچھا چلے عشاء بھی نہیں ہوئی تو کل صبح فجر کے بعد آپ نے نماز کے بعد میری بات سننی ہے. اور اس کے لیے میں اپنی آواز کو بہت آہستہ، بہت رسپیکٹفل بٹ بڑی میٹر آف فیکٹ اور بزنس لائک کر لیتی تھی. تو پھر خیر اتنا ہے کہ دین ہی اسٹارٹیڈ ٹو گیٹ اسکیئرڈ. اور پھر خیر کیا ہوتا تھا کہ فجر کے بعد جو ہے نا میں دیکھتی تھی کہ ہی واز ویلنگ ٹو لسن. تو ایٹ دس پوائنٹ دین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ود ہم ایز یو اسپیک ود یور باس. ان کو بتائیے کہ دس از اے پرابلم، دس از اے پرابلم فار می بینگ اے ویمن. اٹس ناٹ انف کہ آئی گو اینڈ آسک یو، یو آر سپوز ٹو لیڈ اٹ. This happens naturally. دوسرے ان کو بتائیں کہ that's not okay. When you are married healthily, then you should be having the relationship in a natural and healthy manner. اور تیسری آپ ان کو بات بتائیں کہ above all، ویسے یہ last ہے but not the least، بلکہ اٹ موسٹ امپورٹنس کی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی اجازت نہیں دی ہوئی. قرآن مجید نے خاص طور پہ کہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو بھی اس کے علاوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو زیادتی کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں. تو ان سے کہیں کہ سنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال طریقے سے ہر چیز کی اب سہولت دے رکھی ہے، تو ہمارا کام ہے اللہ کے حکموں کے مطابق رہنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، لیکن یو نیڈ ٹو ٹاک ود ہم، ٹاک ود ہم. اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایکشن وائز آپ کو وہ ایک سسٹم بنا کے اس کے اندر ان کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈونٹ فیل شائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی یہ پیکیولر سچویشن میں آپ کو ذرا خود بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. آپ کا حالات نارمل نہیں ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مجھے ہدایت بھی اللہ دے دے، تقوی بھی دے دے، اور مجھے کردار کی پاکیزگی بھی دے دے، اور مجھے انسانوں سے بے نیاز بھی.